الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جمادی الاخر کی 16ویں تاریخ 1442 ہجری 30 جنوری 2021 یوم السبت ہفتہ سیٹرڈے. جنت کے بارے میں کہ جنت کیسی ہے مختصر طور پر میں نے چند باتیں عرض کی. جنتیوں کے لباس رہ گئے، ان کو لباس بھی ملیں گے، سونے کے کنگن، تخت ملیں گے، تخت پر بیٹھے ہوں گے، بہت کچھ. وہاں کی نعمتیں تو بے شمار ہیں. اب جنت میں داخلے کس طریقے سے ہوں گے؟ نیک جو ہوں گے اللہ کے مقرب بندے، وہ تو نہ تو یہ کہ صرف خود جائیں گے بلکہ خود تو جائیں گے ہی، ساتھ میں گناہ گاروں کی بھی شفاعت کرواتے ہوئے جائیں گے. یہاں تک کتابوں میں ہے کہ اگر کسی نے کسی عالم کو وضو کے لیے پانی دیا تھا تو وہ بھی ان سے کہے گا حضرت میں نے آپ کو پانی دیا تھا وضو کے لیے، میری مغفرت کروائیے، میری شفاعت کروائیے. وہ بھی کریں گے، علماء کریں گے، حفاظ، شہداء، اولیاء اکرام. پھر انبیاء اکرام کی شان تو بہت اونچی. کچھ ایسے ہوں گے جنہیں گناہوں کی کثرت کے سبب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو امان میں رکھے، سب کو بے حساب بخش دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث پاک کا مفہوم اس طریقے سے کہ جب تک اللہ چاہے گا گناہگار مومن بندے جہنم میں رہیں گے، پھر ان کے نکلنے کا، جہنم سے نکالنے کا ارادہ فرمائے گا. حضور کی شفاعت کے صدقے میں اللہ کی رحمت سے فرشتے مومنین جو ایمان والے جہنم میں ہوں گے انہیں جہنم سے نکالیں گے. یعنی آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا اسے بھی نکال دیا جائے گا. یہ پوری طریقے سے جل چکے ہوں گے سوائے سجدوں کی جگہ، جن جگہوں پہ ہم سجدے کرتے ہیں وہ نہیں جلی ہوں گی، باقی پوری طریقے سے جلے ہوں گے. اللہ نے حرام کیا ہے جہنم پر کہ وہ سجدوں کی جگہوں کو جلائے. پورا بدن کھا جائے گی لیکن جہنم کی آگ پورا بدن جلا دے گی، لیکن سجدوں کی جگہ نہیں جلائے گی. پورے جلے ہوئے ہوں گے، پھر ان پر آب حیات ڈالا جائے گا جس سے صحیح و سلامت ہو جائیں گے دوبارہ، اور ایمان والوں کو جنت میں داخلہ نصیب ہوگا. ایک یہ روایت جو ہے بڑی اللہ کی رحمت کی بہت پیاری روایت ہے. ایک آخری ہوگا، پتہ نہیں کیا کیا ہوگا اس نے، کتنے گناہ ہوں گے، سب سے آخر بچا ہوگا. کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے میں بھی ہوں، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ہو. اللہ ہم سب کو امان میں رکھے، بچا کر رکھے. یہ جب جہنم سے باہر آئے گا تو اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہی ہوگا، اور آگ کی جو لو ہے، جو گرمی ہے، حرارت اسے پہنچ رہی ہوگی. کچھ عرصہ تو خاموش کھڑا رہے گا، تکلیفیں جھیلتا رہے گا. پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ تو بڑا رحمان رحیم ہے، تو نے مجھے جہنم سے نکالا، اتنا کر دے کہ میرا چہرہ اس طرف سے جہنم سے پھیر دے کہ اس کی لپٹ، اس کی گرمی مجھے لگ رہی ہے. اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا اچھا اگر تیرا چہرہ جہنم سے پھیر دوں، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگے گا نا، اتنا ہی بس نا. ہاں یا اللہ مجھے بس اتنا ہی کر دے، جہنم سے میرا چہرہ پھیر دے، میں اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ عز و جل اپنی رحمت کے صدقے میں اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دے گا. اب یہ
جب تک اللہ چاہے گا وہیں پر رہے گا، اسی مقام پر خاموش. لیکن انسان ہے نا، اس کا بس ہی نہیں ہوتا، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوتا مانگنے کا سلسلہ. سب کچھ ملنے کے باوجود بھی اسے اور مانگنا ہی ہے. پھر شروع کرے گا. یا اللہ مجھے تھوڑا آگے کر دے جنت کی طرف. وہاں سے ارشاد ہوگا، ارے تو ابھی بول رہا تھا نا کچھ نہیں مانگے گا، پھر مانگ رہا ہے. اللہ جانتا ہے یہ نہیں چپ رہنے والا. اچھا اگر وہاں آگے کر دوں گا تو پھر کچھ نہیں مانگے گا نا. ہاں ہاں یا اللہ بس اب کچھ نہیں. وعدہ کرتا ہے، ہاں وعدہ کرتا ہوں اب کچھ نہیں مانگوں گا. جہنم سے دور کر دیا جائے گا، جنت کے قریب کر دیا جائے گا، کھڑا رہے گا. بے چین تو ہے، انسان ہے نا، کہاں سے چپ رہنے والا. یہ ہمارا وہی تو حال ہے، یہ مل جائے تو بس دنیا کی یہ چیز مل جائے، اتنی بیلنس ہو جائے، یہ دکان ہو جائے، اس کے بعد کچھ نہیں یار، سیدھا حج کرنے چلا جاؤں گا، پھر کچھ اور، اس کی شادی کرا دوں پھر چلا جاؤں گا. کہ ہمارا وہی حال ہے، یا اللہ یہ ہو جائے، یہ کر دے میرا کام، پھر کچھ نہیں. کہاں ہر کام ہوتا ہے، ارے بغیر مانگے ہو جاتا ہے. مانگنا تو ہمیں آتا ہی کہاں ہے. بغیر مانگے وہ سب کچھ عطا کرتا ہے، پھر بھی نافرمانیوں کے سوا اور کچھ نہیں یار، صرف نافرمانی. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے، اس کے حبیب کے صدقے میں معاف کرے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اب وہ پھر سے اے رحمان رحیم یہاں تک پہنچا دیا مولا، اب جنت کے دروازے تک پہنچا دے. میرے گناہوں کے سبب جہنم میں گیا تھا، تو نے نکال دیا، جہنم سے نکالا، اب جہنم سے اتنی دوری پر آ گیا، جنت کے قریب ہوں. یا اللہ جنت کے دروازے تک تو پہنچا دے. تو نے تو کہا تھا نا کہ اب نہیں مانگے گا، وعدہ کیا تھا نا. یا اللہ یہ آخری کر دے، اب کچھ نہیں مانگوں گا. اب وعدہ کرتا ہوں بس اب کچھ نہیں مانگوں گا، جنت کے دروازے تک پہنچا دے. اللہ عز و جل اسے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا. پھر کھڑا ہے، اندر سے آوازیں آنے لگے گی، دیکھے گا اندر کے محلات، جنتیوں کی خوشیاں دیکھے گا، ان کی باتوں کی آوازیں، ان کی خوشیوں بھری آوازیں آئیں گی. پھر لالچ، پھر للچائے گا. یا اللہ پروردگار ساری دنیا سارے مومنین جنت میں چلے گئے، میں آخری بچا ہوں. پروردگار سب سے زیادہ بدبخت مجھے مت بنا، سب سے زیادہ بدقسمت مجھے مت بنا. پروردگار تیری رحمت سے کچھ کمی نہیں ہوگی اگر میں بھی چلا گیا، مجھے بھی اگر داخل کر دے گا تو تیری رحمت گھٹ نہیں جائے گی. مولا تیری رحمت کا صدقہ مجھے بھی داخل کر دے جنت میں. ارے تو چپ ہی نہیں ہو رہا، وہاں بھی مانگ رہا تھا، اب چہرہ ہٹا دے، پھر آگے کر دیا، پھر آگے سے جنت کے دروازے بار بار وعدہ کرتا اب نہیں مانگوں گا، نہیں مانگوں گا، پھر بول. سب جانتا ہے یہ بندہ چپ نہیں ہونے والا، پھر بھی بندے کے ساتھ اللہ عز و جل کا یہ انداز، یہ رحمت بھرا، جیسے ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہے. اللہ اکبر. ماں کیا لاڑ اٹھائے گی، کیا بچوں کے ساتھ ماں کیا محبت کرے گی، جتنی محبت اللہ عز و جل اپنے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں. اب وہ رحمان و رحیم اس کی اس عاجزی کی ساری اس کی تڑپ کو دیکھتے، اپنی رحمت کی
اور کچھ نہیں یار، جب ہم جائیں گے کیا، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم کچھ لے کر جائیں؟ عمل تو بار بار بولتا رہوں گا، عمل پر بھروسہ کیا مرا، یہ سوچنا ہی نہیں کہ میرے عمل کی بنا پر جاؤں گا۔ ارے سر ایک بار کروڑوں بار زندگی ملے، کروڑوں بار سر کٹا دے تو بھی اس کا ذرہ برابر حق ادا نہیں کر سکتے۔ عمل کے بارے میں سوچنا ہی نہیں، جائیں گے تو رحمت سے ہی جائیں گے، حضور کی شفاعت سے ہی جائیں گے انشاءاللہ۔ عمل کی بنا پر اوقات رہی ہماری، وہ بھی گناہ گار، اللہ عز و جل اپنی رحمت کے صدقے میں اب تک باہر، اب تو کچھ نہیں مانگے گا نا، اندر کر دوں گا اب تو کچھ نہیں مانگے گا، جنت میں داخل کر دوں گا خاموش ہو جائے گا نا، ہاں یا اللہ جنت میں داخل کر دے اب اور کچھ نہیں مانگوں گا، اب اسے جنت میں داخل کر دے گا پروردگار اپنی رحمت کے صدقے۔ حدیث پاک میں سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد بھی وہ خاموش نہیں ہوگا۔ کہاں تو گناہ گار جہنم میں جل رہا تھا گناہوں کی وجہ سے، اللہ نے اتنا کرم فرما دیا کہ جنت میں داخلہ دے دیا، لیکن پھر بھی خاموش نہیں۔ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ چپ نہیں رہنے والا، اور وہ رب ہے، وہ رحمان، اسے فرق نہیں پڑتا، نہیں مانگنے پر ناراض ہوتا ہے۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض، اور وہ ایسا رب ہے کہ نہیں مانگنے پر ناراض ہوتا، مانگتے رہو، وہ پھر مانگتا رہے گا، نعمتیں دیکھے گا، مرتبے دیکھے گا، یا اللہ آگے بڑھا دے، یا اللہ اور اونچے مقام پر پہنچا دے، اور یہ عطا کر دے، وہ محل دے دے۔ سرکار فرماتے ہیں جو کچھ مانگے گا اللہ دیتا رہے گا، عطا کرتا رہے گا، پھر اس کے بعد اپنی طرف سے اور مزید عطا کرے گا۔ وہ رحمان ہے، اور وہ اس طریقے سے ایسی رحمتوں سے جنت ملے گی۔ کاش پروردگار اپنے حمد کے صدقے میں ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اور ایمان کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔